بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بہت عزیز دوستوں اور بھائیوں السلام علیکم. مجھے بہت خوشی ہے کہ آج میں یہاں اس محفل میں اور اس جگہ میں بھی بیٹھ کے آپ کے ساتھ اس گفتگو میں شریک ہو رہا ہوں. میں بھی ڈاکٹر صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ آپ کے کتنے ارکان ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے ہم پاکستان میں سب سے بڑی تنظیم ہے ڈاکٹروں کی ماشاء اللہ کی، 3000 کے اس کے لگ بھگ لوگ ہیں. غالباً یہ 78 ہوگا، 77 78 یا 79 کا خیال ہے کہ جب وہ بہت سے لوگ اس زمانے میں اسلامی جمعیت طلبہ کے رفقا احباب کے نام سے اپنی میٹنگز کرتے تھے، تو انہیں یہ خیال ہوا کہ کیوں نہ وہ پیشہ ورانہ طریقے سے لوگوں کو منظم کر لیں بجائے اس کی قسم کو. تو آئی پی ایس کا دفتر بہت ہے، شاید دو ہفتہ کرائے پہ ایک جگہ F6 میں تھا، تو وہاں چند لوگ جمع ہوئے اور انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ڈاکٹرز کی بھی ایک تنظیم ہو. میں بھی کہیں آس پاس موجود تھا ادھر ادھر، تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اتنے عرصے میں آپ نے پاکستان میں آپ کو اتنا فروغ ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت دے اور آپ کو نہ صرف 3000 بلکہ کتنے ڈاکٹر شاید ملک میں اس وقت 1.5 لاکھ ہیں، میرا خیال 1.5 لاکھ قریب پہنچ گئے ہوں گے. اب تو شاید ہر سال کتنے کوئی 2 سے 3000 کے قریب شاید ہر سال پروڈیوس ہو رہے ہوں گے، اس سے بھی شاید زیادہ ہو رہے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان سب کی تنظیم بنا دی. جب ڈاکٹر فضل صاحب نے تلاوت قرآن پاک شروع کی تو مجھے اندازہ ہوا کہ انہوں نے اس سے بہتر تو آج مجھے جو آپ نے آج کا موضوع دیا ہے اس پر اس کا آغاز اس محفل کا نہیں ہو سکتا. سورۃ المومنون میں جس طریقے سے بیان کیا ہوا ہے کہ انسانوں کو اپنی زندگی معاشرتی طور پہ کیسے گزارنی چاہیے، اور آپ نے اس کی تفصیل بھی سنی ترجمے میں، اس سے بہتر شاید مجھے جو آپ نے موضوع دیا ہے اس پہ آج کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. ویسے بھی جب مجھے یہ موضوع ڈاکٹر صاحب نے دیا تو مجھے خیال ہوا میں تو عام طور سے پولیٹیکل سائنس پہ یا انٹرنیشنل ریلیشنز پہ یا اس طرح کے موضوعات پہ یا بعض اوقات بہت زیادہ حالات حاضرہ میں مجھ سے گفتگو کرتے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے ویسی گفتگو کی تھی کہ آپ پروگرام میں آئیں، تو میرا خیال تھا مجھے اس طرح کا موضوع دیں گے. جب دعوت نامہ موصول ہوا تو میں نے اس میں دیکھا کہ باہمی تعلقات لکھا ہے، تو میں کہا میں کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے ضرور پیش کر دوں گا. چونکہ آپ لوگوں کا وقت بہت قیمتی ہوتا ہے، ڈاکٹرز تو ایک ایک منٹ کے حساب سے پیشنٹ دیکھتے ہیں. آپ کو میں اپنی اسی سرچ میں تلاش کر لوں جو کسی ایسے موضوع پہ غور کرنے کے لیے آپ کی میری ایک جیسی ہم لوگوں کی تعلیم ملتی جلتی ہے. میں ایک بہت شاعری کوئی 30 سال پرانی بات ہی ہے، شام میں آئی پی ایس کے اسی دفتر میں بیٹھا تھا تو باہر کسی نے دستک دی اور ان کا کوئی ملنا چاہتے ہیں. تو میں کہا کہ ٹھیک ہے. تو بہت باادب ہو کے ایک مرد اور ایک خاتون میرے سامنے کرسی پہ بیٹھ گئے. شام مغرب کے بعد کا وقت تھا. تو میں کہا عام طور سے تو مجھ سے کوئی اتنے ادب سے نہیں ملتا. تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے ہیں، یہ مریضہ ہیں. گلی میں کسی نے کہا کسی کو کوئی تکلیف ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر صاحب اس دفتر میں ہوتے ہیں، تو میرے پاس آ گئے. اس لیے گاہے بگاہے کبھی دروازے پہ ضرور دستک ہوتی ہے اس حوالے سے کہ ڈاکٹر صاحب کے پاس کوئی مریض آتا ہے. تو لیکن ہماری تعلیم ملتی جلتی ہے. ایسے کسی بھی موضوع پہ حقیقت تو یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمارے لیے جو ذریعہ ہے علم حاصل کرنے کا وہ تو قرآن پاک ہی ہے. اللہ نے انسان کی کو علم دینے کے لیے جو ذریعہ بنایا ہے اور جس پہ اس نے تکمیل کی ہے اس دین کی، وہ تو قرآن پاک ہے. اس لیے سب سے پہلے تو ہمیں اسی پہ غور کرنا چاہیے. دوسرا یہ کہ ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا سبق ملتا ہے، اور وہ بھی بہت ہی وضاحت کے ساتھ
کم کوئی ہوگا ایسی مثال اور ایسی نظیر کہ زندگی کے ہر شعبے میں بچپن سے بچے کی پیدائش سے لے کے اس کو نام دینے سے لے کے اس کو غسل دینے کے طریقے سے لے کے اور اس کو لحد میں اتارنے تک زندگی کے تمام معاملات پہ ہمیں ایک ہدایت ملتی ہے. اس لیے دوسرا ذریعہ تو اس کے لیے سنت رسول اور احادیث کا ہو سکتا ہے. تیسرا یہ کہ ہمارے بزرگ ابتدا سے ہی اس بات پر غور کرتے رہے ہیں کہ انسانوں کو عوامی معاشرت ان کی کیا ہونی چاہیے. تو ہمیں اسلاف میں آغاز سے ہی بہت سے ایسے لوگ مفکر ملتے ہیں کہ جن مفکرین نے ان چیزوں پر غور کیا ہے. ان میں سے ہر علاقے کے لوگوں کے لیے ہر زمانے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو بہت اہم ہو کے ابھرتے ہیں اور بڑی دیر تک بھی وہ اس علاقے اس کے لیے. تو میرے خیال ہوا کہ اس میں سے بھی کچھ غور کر لینا چاہیے اور ہمارے معاصر جو ہیں جو ہماری زندگی میں آس پاس اس میں بھی لوگ اس پہ غور کرتے ہیں. تو میں سوچا کہ میں کیوں نہ اس لیے میں یہ بستہ اپنے ساتھ اٹھا رہا کہ جو چیزیں میں نے اٹھا کے دیکھی ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. ان میں سے قرآن پاک میں سے کیا چیز جو میرے ذہن میں آئی. مجھے سورہ المومنون بھی ذہن میں آئی لیکن سورہ المومنون کے علاوہ میں اس لیے کہ جب ہم پڑھتے پڑھاتے ہیں بہت سی چیزیں ایسی کہ آدھے گھنٹے میں اتنے پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے کچھ محض بیان کر دینا تو کافی نہیں ہے بلکہ جو ہمارے مصادر یا سورسز ہیں ان کو اگر ایک مرتبہ غور کر لیں تو میں یہ 4 چیزیں یہ جو میں آپ کو یہ بتائی ہیں یہ 4 چیزوں اس میں نے ایسی تھوڑی دیر بیٹھ کے اپنی کتابوں میں سے دیکھا وہ میں اٹھا لایا اور وہ قرآن پاک سے میرے ذہن میں جو مختصر چیز آئی ویسے وہ سورہ لقمان بھی آئی جو ڈاکٹر صاحب نے آپ کے پاس سامنے سنایا ہے. وہ اس میں اصول ہیں بہت سے اور یہ اصول سورہ المومنون میں کسی خاص واقعے کی نسبت سے نہیں بلکہ عمومی طور پر بیان ہے. وہی اصول کچھ ملتی جلتی شکل میں سورہ لقمان میں ایک خاص انداز سے اور طریقے سے ہیں. احادیث اور پر تو بہت کچھ لکھا گیا ہے. مثلا میں اس میں ایسے پڑھ رہا تھا ان دونوں میں سے کسی ایک میں کہ کسی نے امام حنبل سے پوچھا کہ حدیث کے پہ کچھ کہنے کے لیے کتنی احادیث یاد ہونی چاہیے. 1 لاکھ. تو انہوں نے کہا کہ ناکافی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ 5 لاکھ. تو انہوں نے کہا کہ ہاں شاید اب ہو سکتا ہے اب آپ اس کے بارے میں اس سے کچھ اصول قائم کر سکتے ہیں. تو اس لیے احادیث پر تو بہت لکھا گیا ہے اور جیسے 1 لاکھ اور 5 لاکھ بھی لیکن مختلف ہمارے بزرگ گاہے بگاہے اس میں سے جمع کرتے رہتے ہیں اور پیش کرتے رہتے ہیں اسباق کے تحت. تو یہ جو بہت سے آپ میں سے بہت سو کی نظر سے گزری ہوگی راہ عمل اس میں بڑے اچھے طریقے سے ان موضوعات پہ بھی جمع کی ہوئی ہیں احادیث کہ جن موضوعات ہمارا آج کا جو موضوع ہے. اسلاف سے میں سے بر صغیر میں جو لوگ بہت مشہور ہیں اور عالم اسلام میں وہ امام غزالی اور شاہ ولی اللہ پچھلی 1 صدی میں بہت لوگوں کے سامنے بیان ہوتے ہیں بر صغیر میں بھی. امام غزالی مسلم دنیا میں عمومی طور پہ اور شاہ ولی اللہ خاص طور سے بر صغیر. امام غزالی کی جو اہم کتاب ہے 6 جلدوں میں ہے لیکن ان 6 جلدوں میں سے کچھ منتخب کر کے اور کیمیائے سعادت کے نام سے وہ بر صغیر میں بہت مشہور ہوئی کیونکہ وہ فارسی میں جمع ہوئی. ایسے امام غزالی فارسی ان کی زبان تھی لیکن لکھا انہوں نے عربی میں ہے. البتہ چونکہ وہ فارسی علاقے میں تھی تو جو فارسی میں جمع ہوئی اس میں سے وہ کیمیائے سعادت کے نام سے ہوئی اور وہ اردو میں بھی بہت استعمال ہوتی ہے.
اسی نام سے ہے، کیمیائے سعادت سے، کہ خوشی، سعادت کے معنی خوشی بھی ہے، فلاح بھی ایک وسیع تر اردو میں جن معنوں میں فلاح استعمال ہوتا ہے ان معنوں میں بھی ہے، کامیابی بھی سعادت کو آپ کہہ سکتے ہیں، اور یہ عربی اور فارسی اور اردو تینوں میں استعمال ہوتا ہے، تھوڑا تھوڑا لوگ اس کو مختلف معنوں میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ کیمیائے سعادت بھی بہت مشہور کتاب ہے، اور وہ ان کی امام غزالی کی ان 6 جلدوں میں سے انتخاب ہے، اور وہ یہ میں جیسے کیمیائے سعادت ابن جمع ہے۔ شاہ ولی اللہ کا بہت تذکرہ آتا ہے، انہوں نے اتنا ضخیم بہت موضوعات پہ لکھا ہے، اگرچہ اس سے زیادہ جامع لکھا ہے جتنا ہمارے پرانے اسلاف لکھتے تھے۔ ان کی جو کتاب بہت مشہور ہے وہ حجت اللہ البالغہ کے نام سے، اس کا بھی بہت تذکرہ آتا رہتا ہے۔ میں اس لیے لے آیا کہ ان میں سے بعض کتابوں کا بہت تذکرہ ہوتا ہے لیکن وہ ہمارا ان سے واسطہ نہیں پڑتا، مختلف علوم، ہر شخص کی اپنی اناٹمی کی بہت موٹی موٹی کتابیں ہوں گی جو اس میں سے پڑھتے ہیں، لیکن بعض کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، براہ راست اس سے کوئی اس طرح سے واسطہ نہیں پڑتا۔ اگر ہم قرآن پاک کو دیکھیں تو میں اس میں سے بھی سورہ لقمان کی وہ چیزیں نکال لایا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں اس کا ترجمہ یہ سناتا ہوں کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، اور تھوڑا سا آگے جا کے یاد کرو جب لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا۔ لقمان کے بارے میں تشریح یہی ہے کہ یہ عرب دنیا میں یا اس علاقے میں جو وسیع تر تھا اس میں لوگ ان کا بہت تذکرہ کرتے تھے۔ بعض لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ جو فارس کے علاقے میں ایسے حکماء کہ جن کا سب لوگ تذکرہ کرتے تھے، لوگوں کی زبان پہ چڑھا ہوا تھا، یہ اس ریفرنس سے ہے، لیکن اتنا ہی اس کی تشریح میں آتا ہے کہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہا تھا تو اس نے کہا، بیٹا خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ حق یہ ہے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ بہت لوگ اس پہ لکھتے ہیں کہ جو انسانوں کا برابر ہونا ہے، اور یہ تہذیب آج کی اس پہ بہت زور ہے، وہ کبھی نہیں ہو سکتا جب آپ کسی انسان کو خدا کہنا ختم کر دیں۔ مساوات اور شرک اس لحاظ سے ایک کے دو پہلو ہیں، لیکن ہر شرک ہمیں مساوات سے دور لے جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ ہم بعض اوقات بہت سی ایبسٹریکٹ چیزوں میں تو جاتے ہیں، لیکن جو بہت ہی روزمرہ کی چیز ہے وہاں سے وہاں تک بہت آسانی سے نہیں پہنچتے۔ یہاں شرک کے بعد جو دوسری چیز ہے وہ بہت ہی روزمرہ کے معاملات سے اس کا تعلق بھی ہو جاتا ہے، کہ انسان کو اپنے والدین کا حق پہچاننے کی خود تاکید کی ہے۔ اس کی ماں نے ذوق پر ذوق اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور 2 سال اس کا دودھ چھوٹنے میں لگے۔ میرا شکر کر اور اپنے والدین کا شکر بجا لا، میری ہی طرف تجھے پلٹ کر جانا ہے، لیکن وہ اگر تو تجھ پر دباؤ ڈالے تو میرے ساتھ تو کسی ایسے کو شریک نہ کر جس کو تو نہیں جانتا، تو ان کی بات ہرگز نہ مان۔ تو اللہ تعالیٰ اور والدین میں ایک فرق بھی ہے، وہ بھی بیان ہو گیا اس مختصر سے تلقین میں۔ دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرتا رہے، مگر پیروی اس شخص کے راستے کی کر جس نے میری طرف رجوع کیا ہے۔ تم سب کو پلٹنا میری ہی طرف ہے، اس وقت میں تمہیں بتا دوں گا کہ تم کیسے عمل کرتے رہے ہو۔ تو زندگی کے ختم ہونے کے بارے میں یہ بھی قرآن پاک میں جو بہت بڑا فرق انسانوں میں بیان کیا جاتا ہے وہ یہ کہ وہ کہ جن کا خیال ہے
کہ ہم مٹی میں مر کے مل جائیں گے اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا. کفر، جس کفر کے بارے میں سب سے زیادہ شدت ہے، وہ کفر نہ یہودیوں کے بارے میں یا اس گھٹنا راستے سے، وہ یہودیوں کے بارے میں نہیں ہے، نصرانیوں کے بارے میں نہیں ہے، اور طرح کے لوگوں کے بارے میں نہیں ہے. ان لوگوں کے بارے میں ہے کہ جو زندگی بعد الموت کا انکار کرتے ہیں. سب سے بڑا کفر ان معنوں میں یہ کفر ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ زندگی یہی ہے، بس اس کے بعد ختم ہو جائے گا. اور یہاں بھی اس مختصر سی نصیحت میں بھی اس بنیادی چیز کا تذکرہ آ گیا ہے کہ اس زندگی ہی کو زندگی مت سمجھو. اور لقمان نے کہا تھا، قرآن پاک کا انداز بہت خوبصورت ہے، اور اس کی خوبصورتی ہی میں سے جب انسان لطف اٹھانا شروع کر دے تو قرآن پاک کی تفہیم پیدا ہوتی ہے. بیٹا اگر کوئی چیز رائی کے دانے برابر بھی ہو اور کسی چٹان یا آسمان یا زمین میں کہیں چھپی ہو، اللہ اسے نکال لائے گا. وہ باریک بین اور باخبر ہے. اب وہ چیزیں آ گئیں جن کو سورہ المومنون میں بھی، ان میں سے بھی ہر چیز کا انسان کی روزمرہ زندگی سے تعلق ہے. بیٹا نماز قائم کر، نیکی کا حکم دے، بدی سے منع کر، جو مصیبت بھی پڑے اس پر صبر کر. یہ وہ باتیں ہیں جن کی بڑی تاکید کی گئی ہے. بار بار یہ وہ چند چیزیں ہیں جن کی تذکیر ہے. کتنا بھی آپ ان کو کہتے رہیں، کتنی مرتبہ کہیں، کتنی محفلوں میں کہیں، کتنے انداز سے کہیں، وہ ناکافی ہے. اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر. یہ ہم اردو شاعری میں سے گریز بھی کہتے ہیں کہ وہ اس میں موضوعات ایک سے دوسرے کے بعد تیسرے ہوتے رہتے ہیں، لیکن اگر آپ اس سے لطف حاصل کر رہے ہوں تو آپ کو ساری بات سمجھ میں آنی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ کیوں موضوعات بدل رہے ہیں اس کے. اور لوگوں سے منہ پھیر کر بات نہ کر، نہ زمین میں اکڑ کر چل. مجھے باہمی تعلقات پہ میرے ذہن میں سورہ لقمان آئی تو یہ بھی میرے ذہن میں تھی بات، کیونکہ اس کو بڑے ہی سمجھ میں، ایک مرتبہ وہ بات سمجھ میں آ جائے تو آدمی اس سے روگردانی کرنا مشکل ہو جاتا ہے. انسان کی طبیعت میں اس کے بارے میں ایک تحفظ سا پیدا ہو جاتا ہے، ناگواری پیدا ہو جاتی ہے. اپنی چال میں اعتدال اختیار کر، کہ فخر جتانے والے سے منع کیا جا رہا ہے. چال میں اعتدال اختیار کر اور اپنی آواز ذرا پست رکھ. سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. قرآن پاک کا اپنا ایک انداز ہے. کہتے ہیں کہ کوئی ایک صورت ایسی بنا کے دکھا دو قرآن پاک کا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھتے تھے کہ آپ کا معجزہ کیا ہے. اس پر علماء میں اتفاق رائے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرآن پاک ہے. اسی لیے ہے کہ کوئی ایک صورت اب اس سے زیادہ خوبصورت انداز میں انسان کے باہمی تعلقات، اس کی زندگی، اس کی موت، اس کی ایک دوسرے سے تعلق، اور ایسا یاد رہ جائے. اپنی چال میں اعتدال اختیار کر، آواز پست رکھ. سب آوازوں سے زیادہ بری آواز گدھوں کی آواز ہوتی ہے. تو ہم ان میں سے کسی بھی موضوع پہ جب غور کریں تو سب سے خوبصورت ہمیں بیان اس کا قرآن پاک میں ملے گا. احادیث اور سیرت کو جمع مسلمانوں نے ویسے تفسیر سے پہلے کیا ہے. تفسیر کا علم مسلمانوں کی تاریخ میں سیرت اور علم حدیث کے بعد مدون ہوا ہے. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ جب اسلام پھیلنا شروع ہوا، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں ہی
وہ اس زمانے کی جو سب سے بڑی سلطنت تھی. جیسے آج امریکہ کو لوگ کہتے ہیں سپر پاور, تو اس زمانے میں جو سب سے بڑی سلطنت تھی وہ تو ایران کی سلطنت تھی. اس نے روم کو بھی شکست دی تھی, اور وہ بہت بڑے علاقے میں اس وقت کی جو نون دنیا تھی اس علاقے کے لوگوں کو, چین اور ہندوستان سے کچھ رابطہ تھا, چین سے رابطہ بہت کم تھا, لیکن باقی تو مراکش سے آگے کہ دنیا تو اس وقت یہاں کے انسانوں کے لیے ناواقف تھی. اس لیے جو سب سے بڑی اور سب سے کامیاب سلطنت تھی وہ تو ایران کی سلطنت تھی. تو اس میں حضرت عمر کے زمانے میں ہی وہ فتح ہو گئی. تو مسلمان جب پہنچتے تھے ان علاقوں میں تو مسلمان جب اور کچھ لوگ مسلمان ہو جاتے تھے تو مسئلہ یہ پیدا ہوتا تھا کہ وہ روزمرہ کی زندگی گزاریں کیسے, اور روزمرہ کی زندگی گزارنے میں تو صبح اٹھیں کیسے, طہارت کیسے کریں, ناشتہ کیسے کریں, باقی دن میں کوئی کھیتی باڑی کرنی ہے, رزق کمانا ہے, یہ کیسے کریں, دوپہر کیسے ہو, شام کیسے ہو, رات کیسے ہو, اگلا دن کیسے گزرے, ہفتہ کیسے گزرے. روزمرہ کی زندگی تو یہی ہوتی ہے. تو ان چیزوں کے لیے تو جو مسلمانوں کے لیے ہدایت تھی وہ یہ کہ وہ سنت رسول کے مطابق کریں. تو جب مسلمان جا کے کہیں پہنچتے تھے, فتح ہوتا تھا, وہاں وہ کچھ مسلمان پہنچتے تھے, تھوڑے سے وہاں سے بھی ہو جاتے تھے مسلمان, تو ایک بستی بنتی تھی. وہ بستی روزمرہ کی زندگی کیسے گزارے, اس کے لیے تو سیرت کی اور پھر حدیث کی ضرورت تھی. اسی لیے یہ علوم سب سے پہلے مدون ہوئے. اور آپ کو احادیث کی آپ کوئی کتاب اٹھا لیں, اتنی مختصر لے لیں, بہت بڑی کتابیں بھی ہوتی ہیں, ان میں آپ کو ابواب اسی طرح سے ملیں گے, اور عام طور سے وہ طہارت کے باب سے شروع ہو. وہ چاہے آخر میں فلسفے پہ پہنچ جائے, لیکن وہ شروع ہوگا طہارت کے باب سے, چونکہ انسان آنکھ طہارت کے باب سے ہی کھولتا ہے. تو آپ کو ان میں کتابوں میں انتخاب, لیکن مختلف لوگوں نے اس میں اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے جو اس کے حجم میں کس کو کتنا حصہ دینا ہے یہ مختلف کیا ہوا. تو میں نے اس میں اٹھا کے دیکھا ہمارے زمانے کے لحاظ سے اس میں معاملات پر زیادہ گفتگو ہے. اس کے کل صفحے ہیں کوئی 270. میں یہاں دیکھ رہا ہوں کہ اس میں جہاں سے معاملات شروع ہوتے ہیں تو معاملات میں لکھا ہے 95 سے آگے معاملات 126 تک معاملات ہیں, اور پھر معاشرت ہے جو 196 تک ہے, اور آخر تک ہی اسی پہ چلتی ہے. تو ہمارے زمانے کے لحاظ سے اس میں اس انتخاب میں معاملات پہ زور ہے. اور معاملات کے اگر آپ باب ہی اٹھا کے دیکھیں, میری شاید آج کی گفتگو میں اس سے بہتر نہیں کر سکتا, ظاہر ہے, اور وہ یہ ہے کہ حلال کمائی, تجارت, قرض, غصب و خیانت, کھیتی و باغبانی, جو زمانے میں معیشت ہے اس کا بہت بڑا حصہ زراعت پہ تھا. ہماری سروسز ہیں, آپ کی میڈیکل بہت بڑی سروس ہے. ایک اس زمانے میں جو معاش تھا اس پہ زراعت بہت حاوی تھی, مزدور کی اجرت, ناجائز وصیت, کیونکہ معاملات زندگی بھی ہے اور زندگی کے بعد بھی ہے, سود اور رشوت, اس میں عدل بھی ہے اور اپنی جگہ سے ہلی ہوئی چیزیں بھی ہیں, ظلم ہے. تو سود اور رشوت ان ظلم کے معنوں میں کہ جو اپنی حقیقت سے ہٹی ہوئی چیزیں ہوں. معاشرت, نکاح, جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان کیا ہے, حقوق العباد, والدین سب سے پہلے ہیں, بیویوں کے حقوق, شوہر کے حقوق. اب بہت لفظ پارٹنرز استعمال ہونے لگا ہے, کیونکہ بہت الفاظ بدلتے رہتے ہیں ہمارے یہاں, وائف, اسپاؤس, آج کل لیٹسٹ پارٹنرز.
لیکن عربی میں ہمیشہ سے یہ زوج ہی استعمال ہوتا ہے، یعنی لفظ پارٹنرز ہی استعمال ہوتا ہے، اس لیے وہ زوج میں اور ایک ہی لفظ ہے مرد اور عورت کے لیے زوج، اور اس میں اس کی تشریح میں آ جاتا ہے بیوی اور شوہر، اولاد کے حقوق، یتیم کے حقوق، مہمان، پڑوسی، فقراء و مساکین، خادم، رفقائے سفر، سفر اپنے وسیع معنوں میں بھی ہو سکتا ہے، ویسے بیمار کی عیادت، مسلمان کا حق مسلمان پر، غیر مسلم شہریوں کے حقوق، حیوانات کے حقوق، انوائرمنٹ پہ آج بھی بہت گفتگو کرتے ہیں، انوائرمنٹ کبھی ہم وہ جو ڈیفیکلٹ اسپیشیز پہ گفتگو کرتے ہیں جو ختم ہو رہے ہیں اسپیشیز، حیوانات کے حقوق، تو ہمیں صرف عنوانات دیکھنے سے انسانی زندگی کا جو ایک کی گہرائی اور اس کی ایک کمپریہنسونیس، اس کا ہولسٹک کیریکٹر ہے، وہ ہولسٹک کیریکٹر معلوم ہو جاتا ہے جو انسان کے یک رخ پن سے کبھی بھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی جب لطیف انداز میں انسان کی کمزوریوں کا بیان کیا ہے تو یہ ہے کہ انسان بڑا ہی یک رخا پیدا ہوا ہے۔ وہ ان میں سے کسی ایک چیز پہ آئے گا جو آپ کے سامنے بیان ہے تو اسی میں جذب ہو جائے گا۔ شوہر کے حقوق ہیں تو اسی وہی نظر آئیں گے، بیوی کے حقوق ہیں تو اسے وہی نظر آئیں گے، مسلم کے حقوق ہیں تو اسے وہی نظر آئیں گے، غیر مسلم کے حقوق ہیں تو صرف وہی نظر آئیں گے، انسان کے حقوق ہیں تو وہ نظر آئیں گے، حیوانات کے حقوق ہیں تو وہ نظر آئیں گے۔ یعنی انسان کی زندگی میں یہ بہت ایک چیز چھپی ہوئی ہے کہ اس کے لیے توازن قائم رکھنا بڑا مشکل ہے۔ وہ اچھائی میں بھی توازن قائم نہیں رکھ سکتا اور برائی میں بھی وہ ایک حد سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ آگے بھی اس میں یہی چیزیں ہیں جو ہمارے بزرگوں نے البتہ اپنے اپنے انداز میں، اگر میں ان کتابوں پہ آ جاؤں تو اپنے اپنے انداز میں انہوں نے اسے اپنے زمانے کے لوگوں کے لیے بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ مثلا امام غزالی نے ان کی وہ جو 6 جلدیں ہیں، ہمارے وہ 6 جو اصل 3 کتابیں ہیں، ویسے ہر کتاب میں وہ 10 باب رکھتے ہیں۔ احیاء العلوم کے نام سے ہے، وہ چونکہ 300-400 سال بعد میں تھے تو وہ علوم کے احیاء کے نام پہ انہوں نے وہ لکھی ہے، اور ان کے اندر یہ جو ابھی ہم گفتگو کر رہے تھے اس میں انہوں نے مختلف بیماریوں کے حوالے سے گفتگو کی، اور وہ بیماریاں ذہن کی بھی ہو سکتی ہیں، وہ اس کے منہ کی بھی ہو سکتی ہیں، وہ اس کے شکم کی بھی ہو سکتی ہیں، شکم سے نیچے کی بھی ہو سکتی ہیں۔ چنانچہ امام غزالی نے انہی چیزوں کو بیان کرنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے بیماریوں پہ گفتگو کی ہے، اور ہر بیماری کا انہوں نے علاج بتایا ہے۔ مثلا یہ کہ شکم کی بیماریاں، شہوت کی بیماریاں، نفس کی بیماریاں، تو نفس کی بھی ہو سکتی ہیں، شکم کی بھی ہو سکتی ہیں، شکم سے نیچے کی بھی ہو سکتی ہیں، اور انہوں نے اس طرح سے 6 میں اسے تقسیم کیا ہے۔ ویسے میں آپ کے سامنے یہ 3 جسم کے حصے کے لحاظ سے بیان کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے، مسلمان اس وقت بہت بڑی تہذیب بن چکے تھے، امام غزالی کے زمانے میں بہت دنیا کی سب سے بڑی تہذیب بن چکی تھی، لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ ان سب میں نفس، شکم اور زیر شکم شہوت
میں سے سب سے زیادہ مشکل قابو پانا نفس کی بیماری پہ، کیونکہ نفس اسے اس توازن سے دور کر دیتا ہے جس توازن میں یہ بہت سی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، جس میں شوہر بھی ہے اور بیوی بھی ہے، جس میں انسان بھی ہیں اور حیوان بھی ہیں، جس میں مسلم بھی ہیں اور غیر مسلم بھی ہیں، جس میں والدین بھی ہیں اور اولاد بھی ہے، جس میں بچے بھی ہیں اور یتیم بھی ہیں۔ بزرگوں نے البتہ اپنے اپنے انداز میں، اپنے اپنے سامعین کے لحاظ سے کہیں مجرد ایبسٹریکٹ گفتگو کی ہے، کہیں پہیلیاں پوچھی ہیں، لیکن زندگی کی اس پیچیدگی کو بیان کرنے کی، سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مثلا ہمارے یہاں بر صغیر میں اور فارسی علاقوں میں یہ سعدی کے حوالے سے بوستان سعدی بچپن سے پڑھائی جاتی تھی، اور وہ بھی اگر اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو اس میں کہانیوں اور قصے کہانی، واقعات روزمرہ کے، اس سے یہ زندگی کی پیچیدگیاں سمجھ میں آئیں گی۔ ترک علاقوں میں چلے جائیں تو وہ جسے ہم یہاں ملا دو پیازا کہتے ہیں، وہ ملا کے حکایتوں کے ذریعے سے یہی باتیں سمجھائی جائیں گی۔ تمہارا ہمسایہ ہے، یہودی ہے، تمہارا مہمان ہے، اس کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا، گدھے کے ساتھ یہ ہو گیا۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو وہ چاہے سادی ہو، چاہے وہ ملا ہو، ملا دو پیازا جسے ہم کہتے ہیں، اور وہ اسے ان کی حکایات میں بھی، چاہے وہ کوئی بہت بڑا شاعر ہو ایسا کہ جو مسلمانوں میں رواج پا گیا ہو، عام زندگی میں یہ دلچسپ بات ہے کہ وہ امام غزالی اور شاہ ولی اللہ سے سمجھ میں نہیں آتے جتنا وہ سعدی اور ملا دو پیازا سے سمجھ میں آ جاتے ہیں، کیونکہ وہاں زندگی اپنے توازن اور توازن سے ہٹی ہوئی عملی شکل میں نظر آتی ہے۔ زندگی اتنی پیچیدہ ہے اور اس پیچیدگی میں ہر لمحے توازن سے ہٹنے کے اتنے مواقع، موضوعات کے انتخاب میں توازن سے ہٹ سکتے ہیں، ایک دوسرے اسے کتنا وزن دینا ہے یا ویٹ دینا ہے اس میں توازن سے ہٹ سکتے ہیں۔ اور آپ ڈاکٹر سے زیادہ میں کسی کے سامنے اس پہ گفتگو نہیں کر سکتا کہ وہ ہر چیز اپنے کسی مخصوص بیلنس میں ہے، اس میں اچھائی اور برائی اس کے بیلنس میں ہے، اس کی ویسے بنیاد میں شاید نہیں ہے۔ اور یہ ہر لمحے ایک کشمکش جاری ہے، نہ ختم ہونے والی۔ نہ ہم کبھی اس میں مکمل ہو سکتے ہیں۔ باہمی تعلقات اسی آزمائش کا نام ہے۔ باہمی تعلق اسی آزمائش کا نام ہے کہ جس میں یہ جو فہرست میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وہ فہرست ہمیں صبح اٹھنے سے لے کے اور طہارت سے لے کے رات سونے تک، ہفتہ جمعے سے شروع ہونے اور جمعے پہ ختم ہونے تک، مہینے گزرنے میں اور سال مکمل ہونے پہ، رمضان اور حج کے آنے اور جانے پر، اور وہ کان میں اذان سے لے کے اور قبر میں اللہ کی کبریائی کو سننے تک، یہ زندگی کا ایک سائیکل ہے، سائیکل آف لائف۔ اور یہ سائیکل آف لائف ہی مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ قرآن پاک کی ہدایت کے مطابق اور سنت رسول اس سائیکل میں دن رات جب انسان گزارتا رہتا ہے تو اس کی زندگی خود ہی ایک سعادت کی زندگی ہو جاتی ہے۔ میں آپ ڈاکٹر حضرات کے سامنے، بہت پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے یہ بات اس لیے بھی بیان کرنا چاہتا تھا کہ ہم کبھی اپنی علمی بیک گراؤنڈز کی وجہ سے اس زندگی کو 10 یا 12 یا 15
اصولوں کی فہرست میں قید کرنا چاہتی ہیں اور ہم غلط راستے پر نکل جاتے ہیں. اگر میں آپ کے سامنے 10 یا 12 باہمی تعلقات کے اصولوں کی فہرست بیان کر دوں تو میرا خیال ہے کہ میں آپ کو غلط راستے پہ ڈال رہا ہوں گا. اور اگر میں سوچوں, بچے, میں خود ڈاکٹر نہیں ہوں, بیوی اور بچے میرے ڈاکٹر ہیں, تو ان سے گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ آپ میں سے شاید کوئی بھی انیٹمی کی کتاب کو ڈاکٹری کی معراج نہیں سمجھے گا, کیونکہ اس میں تو فہرست ہوگی. یہ اس فہرست کا ایک بہت ہی کمپلیکس انٹریکشن ہے آپس میں کہ جو زندگی ہے. اگر میں آپ کے سامنے 10 یا 12 اصول باہمی تعلقات کے بیان کر دوں تو باہمی تعلقات کی تفہیم کی بجائے شاید آپ کو مبالغے کی جانب لے جائے, کیونکہ وہ فہرست کے اندر ہمیشہ ایک مبالغہ چھپا ہوا ہے. انسان کی زندگی اس فہرست سے بھی جو یہاں قید ہے, میں نے آپ کے سامنے سمجھائی, بیان کی, اس فہرست میں بھی ہے, لیکن وہ اس فہرست سے آگے بڑھ کر سیرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی زندگی میں چھپی ہوئی ہے, چونکہ وہاں ہمیں روزمرہ کی زندگی میں وہ کشمکش نظر آتی ہے جو انسانوں کی. اسی لیے اگر آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں تو قرآن پاک میں کوئی فہرست نہیں دی, کیونکہ بہت سے غیر مسلم جب قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں, یا ہم جیسے سوشل سائنٹسٹ بھی, یا آپ جیسے میڈیکل سائنٹسٹ بھی, جب قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو بعض اوقات الجھتے ہیں, کیونکہ اس میں کوئی فہرست نہیں ہے مضامین کی. قرآن پاک میں کوئی فہرست مضامین کی نہیں ہے, نہ سمجھ, اسی لیے ایک دم اس کا ذہن پراگندہ ہو جاتا ہے. اور نہ قرآن پاک کو, اسی لیے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے تفہیم القرآن کے شروع میں اس بات کو بہت بیان کیا ہے کہ اسے آپ عام علوم کی طرح نہ پڑھیں. تو قرآن پاک میں تو اگر ہم ابتدائی صورتوں میں دیکھیں, البقرہ میں, آل عمران میں, تو ہمیں یہ جو میں بات آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ ہمیں جا بجا ملے گی قصص میں. حضرت موسیٰ کا قصہ بہت بیان ہے, حضرت ابراہیم کا واقعہ بہت بیان ہے, حضرت نوح کا واقعہ بہت بیان ہے, داؤد اور سلیمان کی حکومتوں کا بہت بیان ہے, یوسف اور اس کے واقعے کا بہت بیان ہے, مریم کا بیان ہے, اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں سے اگر آپ آخر کی چھوٹی صورتوں میں پہنچ جائیں تو الحجرات میں اٹھنے بیٹھنے, آداب محفل کے بارے میں ہے, سورہ التحریم میں ہے, بیویوں کے ساتھ تعلق کے بارے میں ہے. تو قرآن پاک میں اور ان سب میں ہر ایک میں بڑا پیچیدہ ہے, یعنی پیچیدہ ہے. اگر آپ اسے موسیٰ کے واقعے میں وہ کہاں پہنچتے ہیں, کیسے ان کی شادی ہوتی ہے, کیسے شادی میں ان کے ہونے والے سسر انہیں کیا کہتے ہیں, وہ اپنے بچوں کو کیسے لے کے نکلتے ہیں, ان کے بھائی کے ساتھ ان کا کیا تعلق ہوتا ہے, ان کے اپنے جو ماننے والے ہیں وہ ان کی عدم موجودگی میں کیا کرتے ہیں, انہیں کیسے غصہ آ جاتا ہے, اللہ تعالیٰ انہیں کیا ہدایت کرتا ہے. کوئی بھی ان میں سے اگر آپ قرآن پاک کو لذت لے کے پڑھیں تو آپ کو یہ جو باہمی تعلقات ہیں قرآن پاک میں قصص الانبیاء کی شکل میں کسی نہ کسی طریقے سے سمجھ میں آئیں گے, قصص سے بھی سمجھ میں آئیں گے, اور خود جیسے میں نے آپ سے کہا کہ الحجرات اور التحریم کے ذریعے سے خود سیرت رسول میں سے نظر آئیں گے.
اس کے اندر کوئی ایک چیز نہیں ہوگی، اس میں حکم بھی ہوگا، عمل بھی ہو رہا ہوگا، عمل سے لغزش بھی ہوگی، اس لغزش سے کیسے نکلا جا رہا ہے یہ بھی ہوگا. اس میں جو صحابہ ہیں جن سے غلطی ہو جاتی ہے جہاد کے معاملے میں، اس میں الکاف میں ہے غالباً، توبہ میں بھی ہے، الکاف میں بھی ان کا توبہ میں ہے تفصیل سے جی، بس توبہ میں ہے، وہ واپس بھی کیسے آ جاتے ہیں، سورہ نور میں ہے. مسلمانوں کے لیے اس لیے جب زندگی اس طرح سے شروع ہوتی کہ بچہ اپنی زبان اور قرآن پاک کی تعلیم سے شروع کرتا تھا اور قرآن پاک کو اپنی تکمیل سے پڑھ لیتا تھا، تو وہ اس کے ذہن میں یہ پورا انسان بنتا تھا. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم قرآن پاک کو اس طرح سے شروع سے لے کے آخر تک اس کا مکمل احاطہ نہیں کر پاتے، کیونکہ اس مکمل احاطے میں کوئی فہرست نہیں ہے. اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ نہیں. یہ کہا جاتا ہے کہ سورہ الفاتحہ بھی پورا قرآن پاک ہے، بعض اس طرح سے کہتے ہیں، وہ اپنے اس میں معنوی سمجھانے کے لیے. اور میں اس سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اس لیے مجھے اس پہ خیال ہے کہ میں بھی موضوع سے موضوع شفٹ کرتا رہوں آپ کے 1 گھنٹے کے اندر. میں اس سے ہی اس پر آتا ہوں جو شاہ ولی اللہ نے، ہر شخص جیسے ہم آپس میں بیٹھے ہیں اسی طرح سے شاہ ولی اللہ بھی، ان کے پاس کوئی 20-25 طالب علم ہوتے تھے کسی ایک زمانے میں، اور وہ جیسے آپ کے PhD اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ان کا وقت گزرتا تھا زیادہ تر، اور یہی ان کی زیادہ زندگی تھی کہ ان کے جو بہت ہی سینئر طلباء تھے وہ کوئی 20-25 ہوتے تھے اور ان کے ساتھ ان کا وہ یہ مدرسہ چلتا تھا، اور وہ ان معاملات پہ ان کے ساتھ غور کرتے رہتے تھے. چنانچہ انہوں نے یہ کہا ایک سٹیج پہ کافی اپنے علم کے معراج پہ کہ وہ خود قرآن پاک کی تفسیر ساری عمر کرتے رہے ہیں، تو وہ تفسیر کے کچھ اصول بیان کر لیں. انہوں نے ایک مختصر سی کتاب 100 صفحے سے بھی کم کی کتاب ہے وہ لکھی، جو الفاظ الکبیر یعنی جو گریٹ سکسیس. انہوں نے کہا کہ اب مجھے کامیابی ہو گئی اس کو سمجھنے میں. تو انہوں نے کہا مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ قرآن پاک میں 5 موضوعات ہیں اور یہ موضوعات ایک دوسرے کے اندر چھپے ہوئے، ایک دوسرے سے گڈمڈ ہیں، ایک ایمبیڈڈ ہیں. اور موضوعات یہ ہیں کہ یہ کائنات تشکیل کیسے ہوئی ہے، چاہے ابلیس کا واقعہ ہو، آدم کا اور ابلیس کا واقعہ ہو، یا اور مختلف کائنات کی تشکیل کیسے ہوئی ہے. اس میں یہ انبیاء کی زندگی سے قصص القرآن میں یہ سارے زمانے کیسے بیتے ہیں. اور تیسرا یہ کہ اس میں کن چیزوں پر جزا ملے گی اور کن چیزوں پر سزا ملے گی، جنت کیا ہے اور دوزخ کیا ہے، قیامت. اور یہ کہ جو لوگ صحیح راستے سے ہٹتے رہے ہیں ان کے ساتھ ایک مناظرہ کہ مشرکین کے ساتھ جگہ جگہ قرآن پاک میں ایک ڈیبیٹ کے انداز میں کہ وہ یہ کہتے ہیں یہ جواب ہے، وہ یہ کہتے ہیں یہ جواب ہے، ایک مناظرہ ہے. یہودیوں کے ساتھ مناظرہ ہے، نصارہ کے ساتھ مناظرہ ہے، منافقین کے ساتھ مناظرہ ہے. تو یہ ایک زندگی کی کشمکش ہے جس میں لوگ زندگی ہٹتے رہتے ہیں اور قرآن پاک میں، اور یہ کہ احکامات ہیں کہ صحیح زندگی کیسے گزارنی ہے. یہ 5 چیزیں ہیں جو انہوں نے کہا کہ یہ قرآن پاک میں ایک دوسرے کے اندر ایمبیڈڈ ہے. تو اگر آپ غور کریں تھوڑا سا تو سورہ البقرہ کے اندر یہ سب چیزیں ہیں. کائنات آئی کہاں سے،
یہ ختم کیسے ہو جائے گی، بیچ میں انبیاء کا زمانہ کیسے گزرا ہے، یہ مختلف لوگوں کے ساتھ مناظرے کیسے ہیں، احکامات کیا ہیں، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، حج کیا ہے، آپ کو سورہ البقرہ میں یہ سب مل جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ وہ ہمیں اچھی زندگی گزارنے کے لیے زندگی کی تمام چیزیں ایک دوسرے کے اندر ملی جلی سمجھاتے ہیں، اس کو کوئی فہرست میں قید نہیں کرتے. شاہ ولی اللہ نے ان چیزوں پہ کچھ زیادہ ایک فلسفیانہ گفتگو بھی کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی فطرت کے لحاظ سے بہت سا علم، بہت زور ہے ان کا، اور میرے خیال ہے یہی ان کی ایک کنٹریبیوشن ہے، وہ یہ کہ وہ نیچر میں ہے. ڈاکٹرز سب سے زیادہ اس لیے میں بہت ان کی اس میں 1000 صفحے کی کتاب ہے اور اتنی مشہور ہے، لیکن اس میں جو نقطہ ان کی بہت ہی ایک اوریجنل سی کنٹریبیوشن ہے وہ یہ کہ انسان کے عمل کو آپ اس کی تعلیم سے نہیں جانچ سکتے محض، بلکہ یہ کہ وہ بہت سا علم لے کر پیدا ہوتا ہے. اور اس کی مثال ایسے دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں شہد کی مکھی ہے، اس کو اگر اللہ نے علم نہ دیا ہو تو وہ یہ سب کچھ کیسے کرے. تو جیسے شہد کی مکھی بہت سا علم لے کر پیدا ہوتی ہے، ویسے ہی ہر انسان علم لے کر پیدا ہوتا ہے جو اس کو اس کی نیچر میں ہے. آپ لوگ اسے مختلف طریقے سے ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ ایک جینیٹکلی ایمبیڈڈ علم ہے جس سے کوئی فرار نہیں ہے. تو وہ بچہ اپنا انگوٹھا منہ میں ڈالتا ہے، وہ بچہ سال میں 2 سال میں پوری ایک کمپلیکس گرامر سیکھ جاتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ 2 سال کی عمر میں ایک بہت ہی کمپلیکس گرامر ہے، ہو، آپ، تو، اپنی کوئی اس زبان میں، اور لنگوسٹس اس پہ بحث کرتے رہتے ہیں کہ ایک گرامر تو اس کی سپرفیشل لینگویج کی ہے، کہ اس کی ایمبیڈڈ گرامر ہے نیچے، لیکن ہمیں اس کی جو سپرفیشل لینگویج ہے، اس سپرفیشل لینگویج میں تو 2 سال کا بچہ جو ہے پاکستان میں آپ اور تو اور تم سیکھ جاتا ہے، اور وہ عرب دنیا میں اس کا گرامر سیکھ جاتا ہے، وہ جاپانی میں اس کی گرامر سیکھ جاتا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کی گرامر سیکھ جائے؟ وہ اتنے سے بچہ ہے، وہ کیوئنگ کا پرنسپل سیکھ جاتا ہے، وہ جسٹس کا پرنسپل سیکھ جاتا ہے. ماں جو ہے وہ گلاس توڑنے پہ تھپڑ مارے تو ناراض نہیں ہوتا، اپنی جھنجھلاہٹ میں شوہر سے ناراض ہونے کے بعد بچے کو تھپڑ مار دے تو بچہ ساری عمر معاف نہیں کرتا. گلاس توڑنے پہ تھپڑ مار دے تو معاف کر دے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں ایک ایمبیڈڈ سینس آف جسٹس ہے، ایک ایمبیڈڈ کیوئنگ ہے. تو شاہ ولی اللہ نے اس بہت گفتگو کی ہے کہ ایک تو ہے کہ جو انسان اپنے ساتھ علم لے کر پیدا ہوتا ہے اس میں کافی یونیکنیس ہے. ہر انسان کے اندر کچھ اس میں یونیفارمٹی ہے، کچھ ڈسٹنکشن ہے. اس کے انگوٹھے کی لکیر بھی مختلف ہے ہر شخص کی، جو اسے ریکگنیشن کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو یہ تو ایمبیڈڈ ہے. انسان کوششیں کرتا ہے جانوروں سے ایک آگے بڑھ کر، کیونکہ یہ ایمبیڈڈ تو تمام کے لیے ہے. وہ اس کے لیے درخت کے لیے بھی ہے، اور وہ بلی اور کتے کے لیے بھی ہے، اور انسان کے لیے بھی ہے. لیکن انسان اس میں سے وہ کہتے ہیں کوئی کلیہ پیدا کرنا چاہتا ہے، کوئی اصول پیدا کرنا چاہتا ہے. یعنی وہ اس پیکولیرٹی میں سے ایک جنرالٹی اس کی عادت ہے کہ وہ اسے کسی اصول میں قید کرنا چاہتا ہے. یعنی وہ ان یونیک ایونٹس میں سے کوئی جنرلائز کر کے کوئی پرنسپل قائم کرنا چاہتا ہے. یہ انسان کی ان کا ہے کہ یہ انسان کی
وہ ہر وقت اس تلاش میں رہتا ہے کہ اس کے لیے اسے کسی پرنسپل میں سمجھنے کی کوشش کرے. لیکن دوسرا یہ کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ اسے اس کی ریفائنمنٹس میں بھی جاتا ہے، کیونکہ اس کی اپلیکیشن اس جنرل پرنسپل سے ویریشنز پہ ہوگی. اور تیسرا یہ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہر انسان یونیک ہوتا ہے اور ہر ایونٹ یونیک ہوتا ہے، ہر ایونٹ یونیک ہے، یعنی یونیک انسانوں کا بھی ایونٹ بھی، اس کا ہر سیکنڈ نینو سیکنڈ بھی یونیک، تو اس لیے وہ اسے کنٹیکسچولائز کرتا ہے. تو وہ پرنسپلز ایمرج کرتا ہے، ڈرا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس میں سے یونیکنیس پیکولیرٹیز تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور کنٹیکسچولائز کرنے کی کوشش کرتا ہے. ان کوششوں کی وجہ سے ہی اس کے بعض اعمال ایسے ہیں کہ جو بالکل جانور کی طرح کے ہوتے ہیں. بنیادی بھوک لگتی ہے تو اسے کھانے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر وہ ریفائنمنٹس پر بھی جاتا ہے اور اس سے آگے بڑھ کر وہ اپنے آپ کو منظم کرتا ہے ان باقی چیزوں سے ذرا مختلف. وہ اپنے اوپر ایک حاکم چاہتا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے لڑے جھگڑے نہیں، جو ان میں انصاف قائم کرے، ان میں سے کوئی ریلیشن شپ قائم کرے. اور وہ اپنے اوپر ایک حاکم اعلیٰ چاہتا ہے کہ جو اس بیسک جسٹس اور بیسک لا اینڈ آرڈر سے نکل کر اس سے اوپر ایک ایسی سوسائٹی قائم کرے کہ جو اس کے لیے سعادت کا باعث ہو. تو شاہ ولی اللہ نے چنانچہ اس کتاب میں، اس کے 2 بڑے والیومز ہیں، ان کا جو پہلا وہ اس کا تھیوریٹیکل والیوم ہے آدھا، اس تھیوریٹیکل والیوم میں بھی کوئی 8 چیپٹرز ہیں. ان میں سے ایک پورا چیپٹر ہے جو زندگی کے بارے میں، اور زندگی کے بارے میں یہی پہلے بہت فلسافیکلی بتا کے کہ کیسے انسان جو ہے وہ اس کی ایک نیچر بھی ہے، اس کے بعد اس کی نرچر بھی ہے، اور اس نرچرنگ کے دوران وہ یہ پرنسپلز اور پیکولیرٹیز اور اس کے کانٹیکسٹ، اس سارے کو ڈٹرمن کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور وہاں سے وہ اپنے لیے ایک سویلائزیشن بناتا ہے، اپنے لیے ایک گورنمنٹ بناتا ہے اور اپنے لیے ایک ہائر گورنمنٹ بناتا ہے. یہ شاہ ولی اللہ نے اس میں، آپ مجھ سے جب آپ نے موضوع دیا کہ باہمی تعلقات، تو مجھے یہ خیال ہوا کہ ایک تو آپ چاہتے ہیں کہ اگر ہم اپنے معاصر گفتگو کریں، میرے چوتھا آپ کے سامنے کہ ہمارے پاس قرآن پاک بھی ہے، ہمارے پاس سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث بھی ہیں، اور ہمارے پاس اسلاف بھی ہیں جیسے غزالی ہیں، شاہ ولی اللہ ہے، ایسے ہی ہمارے اپنے معاصر بھی ہیں. اور معاصر ظاہر ہے کہ اپنے زمانے کے لحاظ سے بہت سی چیزیں بنائیں گے. تو سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے چنانچہ کارکنوں کے باہمی تعلقات، یعنی انہوں نے جب ایک تنظیم بنائی تو اس تنظیم کے دوران یہ ساری زندگی کی حقیقتیں سامنے آنے شروع ہوئی جو قرآن پاک میں بھی ہیں اور احادیث میں ہیں اور اسلاف میں ہیں. جب بھی آپ کوئی تنظیم بنائیں گے تو اس تنظیم میں زندگی کی وہ حقیقتیں آپ ان سے آشکار ہونے لگیں گی. تو ہمارے معاصر چنانچہ ان پہ لکھتے ہیں. تو قرآن مودودی نے ویسے تو تفہیم القرآن بھی لکھی جس میں ان میں سے ہر چیز بیان ہے، ایسے بہت زیادہ بیان ہے، بہت زیادہ طریقے سے بیان ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لیکن انہوں نے مختلف تنظیمی تجربات کی بنیاد پہ کارکنوں کے باہمی تعلقات پہ بھی لکھا. جلسوں میں تقریریں کی اور اس طرح کی تقریریں لکھی گئیں. یا خرم مراد صاحب نے، بہت سے لوگوں نے، انہوں نے اسلامی جمعیت طلبہ میں شاید میرے خیال ان کی اپنی عمر شاید 20-22 سال 25 سال مشکل سے ہوگی اس زمانے میں، جس میں انہوں نے اور تنظیم بھی کتنی ہوگی، شاید 200-300 لوگ ہوں گے. ان کے درمیان بھی زندگی کی یہ حقیقتیں جب سامنے آنی شروع ہوں گی تو انہوں نے طالب علم کی حیثیت سے کارکنوں کے باہمی تعلقات پہ ایک چھوٹی سی کتابچہ سا لکھا تھا. تو بہت سے لوگ چنانچہ معاصر
ان چیزوں کو بھی پڑھتے ہیں. البتہ ہمیں ذہن میں یہ رہنا چاہیے کہ معاصر اور اسلاف میں ایک فرق ہے. اسلاف نے بہت لکھا ہے. شاہ ولی اللہ جو ہے یہ 18ویں صدی میں، تو اس سے پہلے کتنی ہوئی ہے، 1000 سال سے زیادہ، 1100-1200 سال گزر چکے تھے. امام غزالی نے بھی 300-400 سال گزر چکے تھے. تو جو چیزیں رہ جاتی ہیں وہ ہو جاتی ہیں کہ جو اپنے اس زمانے سے کچھ آگے بڑھی ہوتی ہیں. تو ہمیں جتنی کمپریہنسونیس قرآن پاک میں مل سکتی ہے وہ تو کسی کتاب میں نہیں مل سکتی، نہ کسی ہدایت میں مل سکتی ہے. اس کے بعد ہمیں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مل سکتی ہے. اس کے بعد ہمیں اسلاف میں سے مل سکتی ہے، چونکہ وہ اپنے کانٹیکسٹ سے کچھ اوپر گئے ہوں گے، اسی وجہ سے وہ اتنی صدیاں رہ گئے، ورنہ وہ اپنے زمانے میں گم جاتے. معاصر ابھی ہمارے اپنے زمانے میں ہوتے ہیں. یہ صرف وقت بتائے گا کہ ان کی چیزوں میں سے کون سی رہ گئیں اور کون سی اپنے زمانے میں مٹ گئیں. میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں، میری ایج میں، مختلف اسباب کی وجہ سے چھوٹے چھوٹے معاشرے بہت اہمیت اختیار کر رہے ہیں. کیونکہ مسلمانوں کو یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ وہ ایک بہت بڑی تہذیب ہونے کے باوجود اور ایک بہت بڑی برادری ہونے کے باوجود بہت ہی کمزور ہو گئے. 100 سال پہلے بھی مسلمان دنیا کا دوسرا بڑا مذہب تھے عیسائیت کے بعد. اور عیسائی تو بہت بکھرے ہوئے تھے، طرح طرح کے مسلمان، باہر ایک مسلمان، لیکن ان کی حیثیت، ان کا ایک بھی سیاسی جز ایسا نہیں تھا کہ جو آزاد ہو. سب پہ کسی اور کی حکومت تھی. ایسے سعودی عرب میں چھوٹے سے کچھ علاقے رہ گئے ہوئے تھے، ترکی میں بہت ہی مشکل حالات میں. اور انہوں نے یہ سوچا کہ ہمیں جس چیز سے ہم نے شکست کھائی ہے وہ تنظیم کی کمی ہے اور حکومت کی کمی ہے. ان دو چیزوں کی کمی کی وجہ سے ہمیں اتنی عظیم امت اتنی زیادہ ذلت میں ہے. تو ہم اسے اس ذلت سے نکالنے کے لیے بہت منظم ہو جائیں اور ایک سیاسی حکومت قائم کریں ایسی. اس سے ہمارا احیاء شروع ہوگا. چنانچہ انہوں نے زیادہ ایک زور دیا تنظیموں پر، اور تنظیموں میں بھی ان تنظیموں پر کہ جن پر ان کا اپنا کچھ اختیار ہو سکتا ہو. اکثر کا خیال یہ تھا چنانچہ کہ یہ جو نسبتاً ملک تو چھوٹی تنظیم ہے، مسلمانوں کے لیے تو ایک بہت چھوٹی تنظیم تھی. مسلمان تو ویسے جیسے آج 1.8 ارب ہے، لیکن ملک جو ہے وہ تو جو سب سے بڑا انڈونیشیا ہے وہ 230 ملین ہے، ویسے 1800 ملینز ہیں. تو ملک تو، اور ویسے 58 ملک ہیں جن میں 5-2 ملین کے بھی ہیں، تو ملک تو نسبتاً چھوٹی چیز ہے. لیکن ملک بھی ان کے اختیار میں نہیں تھا، اس لیے انہوں نے وہ تنظیمیں جو اپنے اختیار میں تھیں ان پر بہت زور دینا شروع کیا. اور ہماری نسل کی یہ تربیت ہو گئی کہ وہ جب معاشرے کے بارے میں سوچیں یا معاشرتی تعلقات کے بارے میں سوچیں تو ان کے ذہن میں بہت چھوٹی تنظیمیں آتی تھیں. اپنی انجمن، اپنی سیاسی پارٹی، اپنا ملک، مسلمان. اور وہ اس بات کو بھولنا شروع ہو گئے
کہ جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں یا ہم جب احادیث رسول پڑھتے ہیں یا جب ہم اسلاف کو بھی پڑھتے ہیں، ہم یہاں سے بات نہیں شروع کر رہے ہوتے، اور وہ جو اصول ہیں وہ اصولوں میں کہیں بھی ہمیں اس سطح پہ نہیں ہم بات کر رہے ہوتے، لیکن جب ہم معاصر غور کرتے ہیں اور ہم جو اپنے یک رخ پن میں انتخاب کرتے ہیں تو ہمارا ذہن بہت چھوٹا ہو جاتا ہے. اور یہ میں آپ تاریخی طور پہ اس لیے معاصر کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ اس کا ایک سبب تھا، اور وہ سبب یہ تھا کہ ہمیں یہ محسوس ہوا کہ مسلمانوں کی ذلت ان کے غیر منظم ہونے میں اور حکومت کا زور نہ ہونے میں ہے، اور یہی وہ معاشرہ ان کے ذہن پر چھا گیا. ہمیں اس سے باہر نکلنا چاہیے. اس لیے میں نے آپ کے سامنے جو آپ نارملی بہت سے باہمی تعلقات پہ 10-12 اصول بنائے ہوتے ہیں، اور باہمی تعلقات کی جو نہ سوچے ہوئے بھی ہمارے ذہن میں جو دائرہ کار آتا ہے، بعض اوقات جب ہم اپنی تنظیموں میں بیٹھتے ہیں تو وہ محدود کر لیتے ہیں. باہمی تعلقات اسی وقت اچھے ہو سکتے ہیں کہ جب ہم اپنی بھرپور زندگی میں بہتر باہمی تعلقات کی طرف چلے جائیں. آپ کی پیما کے اندر باہمی تعلقات اس سے مختلف نہیں ہیں کہ جو سورہ المومنون میں بیان ہے، جو سورہ لقمان میں بیان ہے، جو حدیث کی اس کتاب میں بیان ہے، جو اسلاف کے ان فلسفوں میں بیان ہے، اور جو سید مودودی کی اس گفتگو میں بیان ہے، خرم مراد کی اس گفتگو میں بیان ہے جو انہوں نے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کی اس وقت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کچھ چیزیں بتائیں. لیکن اگر آپ ان کو ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے اس پہ غور کریں گے تو آپ اس محض اس نسخے سے نہیں شروع کریں گے جو آپ اس کو ایک سطح سے لکھ کے دے دیتے ہیں کہ بازار سے یہ دوائی لے کے آؤ. اگر آپ لیڈرز کے طور پہ، رہنماؤں کے طور پہ، بزرگوں کے طور پہ غور کریں گے تو آپ اس سے بہت اوپر کے لیول پہ غور کریں گے. اور اگر آپ نے اس لیول پہ غور نہ کیا تو آپ اپنے معاصر مسائل پر صحیح طریقے سے ان کی پہچان نہیں کر سکیں گے. میں ایک دو الفاظ جن جملوں میں یہ 2 منٹ میں 60 منٹ میں میرے ختم ہونے والے ہیں تو اپنی رائے بتاتا ہوں کہ 21ویں صدی میں اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. میں آپ سے یہ بھی کہا کہ 30 سال پہلے میں اس چھوٹی سی محفل میں کہیں بیٹھا ہوا تھا آس پاس. ہمیں دوبارہ یہ سوچنا چاہیے کہ مسلمان جو ہیں وہ جب آغاز کرتے ہیں تو وہ الحمدللہ رب العالمین سے قرآن پاک کی قرأت شروع کرتے ہیں، جس میں وہ عالم بھی نہیں بلکہ عالمین پر. یہاں سے ہم اپنی نماز بھی اور اپنے قرآن پاک کی بھی 21ویں صدی میں ہمیں دوبارہ اس ہدایت پہ ایمفسس ریسٹور کرنا چاہیے کہ جس میں ہم جب سوچیں تو اتنے چھوٹے ذہن سے نہ سوچیں، جس میں ہمیں یہ خیال ہو کہ یہ تو ہمیں یہ جو یونیورس ہے، یونیورس کی امبیلنس کو دور کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کوئی ہدایت دی ہے. اس کے اندر یہ جو چھوٹی سی دنیا ہے، اس چھوٹی سی دنیا کے اندر جو مختلف امبیلنسز ہیں، ان امبیلنسز کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دی ہے. اس کے اندر جو لوگوں نے مختلف اپنے مذاہب کے گرد جمع ہو گئے ہوئے ہیں، ان مذاہب میں سے ہر مذہب اپنے اپنے مسائل میں گرفتار ہے، ان کے امبیلنسز کو دور کرنے کے لیے ہدایت دی ہوئی ہے. اور یہ لوگ جو ہیں وہ ملکوں میں ہیں، ان ملکوں کے اندر جو امبیلنسز ہیں ان کو دور کرنے کے لیے. اس کے اندر کوئی پارٹیز ہیں، ان کے امبیلنسز ہیں، ان پارٹیز کے اندر اور چھوٹے چھوٹے ہمارا اپنا گھر ہے، اس کے امبیلنسز کو دور کرنے کی ہدایت دی ہوئی ہے.
ہم اپنے ذہن کو تو پھر ہم دنیا کی ہدایت کے لیے واپس وہ امامت حاصل کر سکتے ہیں کہ جس امامت کا ہم بہت تذکرہ کرتے ہیں. تو یہ بہت خوشی کی بات بھی ہے کہ آپ 4000 ہیں، لیکن ڈاکٹر 1.5 لاکھ بھی ہیں، پاکستانی 180 ملین بھی ہیں، اس چھوٹی سی دنیا پہ رہنے والے 7 بلین بھی ہیں. اور کبھی ہم تھوڑا سا ایسٹرونومی کو ادھر ادھر دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک دن سب چیز نے مٹ جانا ہے. قرآن پاک نے جگہ جگہ اتنے خوبصورت انداز سے اسے بیان کیا ہے. ہم عام طور پہ کہتے ہیں کہ نزا کے وقت اسے سنائے سورۃ یاسین میں کہ کیسے یہ سب درخت جو ہیں ان سے سب کچھ جھڑ جائے گا، اور جھڑنے کے بعد ایک دن پھر بارش ہوگی اور وہ دوبارہ نکلنے لگے گا. تو تم یہ نہ سمجھو کہ یہ دنیا اور یہ تمہاری زندگی جو ہے یہی ایک ہمیشہ کے لیے ہے. ان چیزوں کو سمجھ کے اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے کے ہم اپنے باہمی تعلقات کو بہتر سے بہتر کر سکیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو دنیا میں مسلمان ممالک کے اندر چیزیں سامنے آئی تو اس کے اوپر آپ کچھ کمنٹ کریں کہ ہمارا اپنا جو مسلمان ملکوں کے قومی تعلقات آپس میں وہ کس نیت پر جا رہے ہیں اور ہمیں انہیں کس نیت پر لے جانا چاہیے، یا کسی ہمارے طاقت دیں پوری دنیا میں مسلمانوں کے جو مفادات مشترکہ ہیں تو ہمیں سوچ مشترکہ ہوتی ہے. کامیں بھی تھی اس میں ڈاکٹر صاحب جو کافی سیاسی آدمی بھی ہے، رشتے تو کبھی لڑے یا نہیں لڑے، اس لیے وہ اچھا یہ زندگی سب بھرپور ہے. وہ صبح اٹھنے سے لے کے اور سیاست تک اور وہ شہر کی مکھی والے جذبے سے لے کے حاکم تلاش کرنے اور حاکم حالات تک سب کچھ ہے اس میں شامل. تو اس لیے ایسا نہیں کہ یہ نہیں ہے. میں تو صرف جو بات کہہ رہا تھا وہ یہ کہ ہم کبھی یعنی جو ایمفیسس ہیں اس سے ہم دور ہو جاتے ہیں. انسان کی فطرت ہے. تو اس لیے میں اس پہ اور یہ گفتگو اسی کانٹیکسٹ میں ہے. جسے ہم عرب اسپرنگ کہتے ہیں، یہ جو جی یہ ہم نے نہیں کہا، ویسے تو یہ تو نیوز ویک اور ٹائم اور اکانومسٹ اور انہوں نے اس کو عرب اسپرنگ کا نام دیا ہے. معلوم نہیں کیوں کہاں سے یہ نام آ گیا. وہ وجہ اس کی ہے کہ وہ یہ جو بہت سے پیدا ہوئے تھے پرپل ریولیوشن اور اس سے پہلے اورنج ریولیوشن یوکرین میں اور جارجیا میں اور ان ملکوں میں، اس میں ہر جگہ جہاں اس طرح کا کوئی بہت بڑے احتجاج ہوتے تھے کہ یہ میڈیا کا خیال ہوتا تھا کہ اس کا کوئی نام دے دے. سب سے پہلے یہ غالباً یوکرین میں بہت عوامی تحریک چلی ہے اسی انداز کی. عبداللہ صاحب میرے چلنے کا رہتا ہے نہیں آپ کے آنے سے پہلے ہم بہت عمومی چیزیں کر چکے ہیں. آپ صرف عرب اسپرنگ پہ آئے ہیں تو یہ سارے عرب اسپرنگ پہ نہیں رہا. اسپرنگ کی بات آپ نے بہت صحیح ہے. میں کہہ رہا تھا کہ جب یوکرین میں ہوا انہوں نے کہا کہ یہ اورنج ریولیوشن ہے، جارجیا میں ہو گیا تو یہ پرپل ریولیوشن ہے. جہاں عوامی تحریک چلی ہے تو اسے کوئی نام دے تو اس کو انہوں نے عرب اسپرنگ کا نام دیا. موسم کی وجہ سے دوسرا وہ نہیں، موسم کے حوالے سے ہی انہوں نے کہا کہ بہت وہ اس کے بعد اتنا لمبا عرصہ جو ہے جہاں ایک تاریکی رہی ہے اور بند رہا ہے تو اس میں سے ایک باہر کا موسم آ گیا ہے. آغاز تو جیسے آپ سب کو معلوم ہوگا اس کا نسبتاً چھوٹے ملک سے تونس سے ہوا ہے. اس میں واقعہ کہ وہ ایک لڑکا جو میٹرک پاس یعنی ہائی اسکول میں پاس تھا، وہ اس کے تونس شہر کے ہی دارالخلافے کے قریب ہی ایک گاؤں سے تھا. اس گاؤں سے ہمارے لوگ بھی آ جاتے ہیں بال بچے کو لے کے شہر میں روزہ کمانے کے لیے. شہر کے اطراف میں نیم کچی سی بستی میں تھا، لیکن 8 ملین آبادی ہے تونس کی. بہت بہترین خوبصورت ملک ہے، وسائل والا ملک بھی ہے، پڑھائی لکھائی بھی وہاں زیادہ ہے عام مروجہ لحاظ سے. تو یہ بھی وہاں تھا.
اور عرب ملکوں میں ویسے یہ ہے کہ معاشرے میں ایک لیول پہ برابری زیادہ ہے ہمارے یہاں نسبت، تو اس لیے انہوں نے یہ کہا وہ میٹرک ہائی اسکول پاس کر کے بھی اجنبی بات نہیں تھی، وہ سبزی بیچتا ہو تو وہ سبزی بیچتا تھا اور روزانہ صبح کچھ سبزی خرید کر ادھر ادھر، اور وہ جو ان کی کچہری تھی اس کچہری کے سامنے ہی وہ سبزی کا اسٹال لگاتا تھا. تو جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے بہت انکروچمنٹس دور کریں، تو ویسے ہی وہ کچہری والوں سے کہتے رہتے کہ یہ انکروچمنٹ تم کرتے ہو، لیکن انہوں نے کوئی قاعدہ بنایا ہوا تھا ویسے جس میں کوئی لائسنس ہو سکتا تھا. ہم سے وہ زیادہ ایڈوانس ہے ان چیزوں میں ویسے، تو کوئی لائسنس کے تحت آپ وہاں لگا سکتے تھے، اور یہ تو ویسے ہی چاہتا تھا اور اس نے اس کے لیے درخواست بھی دی ہوئی تھی. یہ اس کے خیال میں یہ لیگل تھا، لیکن وہ کچہری کے خیال میں یا افسر کے خیال میں یہ لیگل نہیں تھا. جیسے ہمارے یہاں ہے کہ وہ افسر شاہی اپنی چلاتے ہیں، تو یہ ان کے پاس جاتا رہتا تھا اور کہتا تھا میرا ہو گیا ہے اور چل جاتا تھا. پھر اس کے بعد آگے وہ اس کو منع کرتے تھے، تو اس دن انہوں نے اسے دفتر میں بلا لیا. جیسے ہمارے یہاں ہو گیا، ان کے یہاں بھی اب وہاں دفتر میں مرد بھی تھے عورتیں بھی تھیں، تو یہ افسر جو ہے یہ عورت تھی اور وہ اس سے الجھ پڑی کہ تم غیر قانونی ہو، اور جب تھوڑی سی بات آگے بڑھی تو اس نے اس کو تھپڑ رسید کر دیا. تو یہ جو شخص ہے یہ اس یہاں سے ہی بات شروع ہوئی اور یہ باہر نکلا اور اس نے اپنے آپ کو چلا لیا. بات ساری یہاں سے شروع ہوئی ہے. تو بہت سے لوگوں نے کہا، اس کا نام میں سے بھی نکل رہا ہے، لوگوں نے کہا کہ ہم میں سے ہر شخص یہ ابھی پیچھے جب 1 سال ہوا ہے تو لوگوں نے اس کے گھر جا کر انٹرویو کیا، یہی جو عرب اسپرنگ کے ساتھ رہتا ہے، تو اس کی بہن سے بھی انہوں نے انٹرویو کیا. اس کی بہن نے کہا کہ ہمارے ہاں پیٹ سے زیادہ عزت اور غیرت اہم ہے. تو یہ اس کے پیٹ پہ نہیں تھا، اس کی غیرت پہ یہ حملہ تھا. تو یہ جو عرب اسپرنگ ہے وہ پوری عرب دنیا میں انہوں نے کہا کہ یہ ڈگنیٹی ہے، اور جو ہمارے حکمران ہیں یہ ہماری ڈگنیٹی وائلیٹ کر رہے ہیں. تو چنانچہ وہ تونس میں اسی لیے بہت شدت ہوئی. وہ شدت میں یہ جو 20 سال سے اوپر ان کے وہ زین العابدین، وہ ان کی ملٹری انٹیلیجنس کا سربراہ تھا. جو بورقیبہ جو پرانی گورنمنٹ ہے وہ بہت سال سے تھی، 1950 جب سے فرانسیسی گئے ہیں وہی تھی، اور آہستہ 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 سب سے زیادہ طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی بن گئی تھی. تو وہ بہت سی ہوئی 89 یا ایسی عمر میں جا کے اس نے جان چھوڑی اپنے لوگوں کی. لیکن آخری چند سالوں میں وہ خود تو کم رہ گیا ہوا تھا، انٹیلیجنس ایجنسی ملک چلا رہی تھی. اس کا سربراہ یہ زین العابدین تھا، اور اس نے اس قدر دولت اور یہ جو رونت ہے، چنانچہ لوگوں نے جا کے سب سے پہلے ان کی جو گاڑیاں، عالیشان گاڑیاں اور یہ جلائیں، اور وہ یعنی جسے وہ کہتے ہیں اپنی ڈگنیٹی ریسٹور، کہ عام آدمی نے یہ جو ان لوگوں کے ان مغرور لوگوں کو کے ساتھ یہ حشر کیا ہے. باقی عرب دنیا میں بھی کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ساری دنیا میں الیکشن ہو جائیں گے، یہاں نہیں ہوں گے. جو کلیش آف سویلائزیشن میں بہت مشہور ہوا ہے، ہنٹنگٹن، اس نے ایک کتاب لکھی تھی 20 سال پہلے، تھرڈ ویو، اور اس نے کہا کہ 70 اور 80 کی دہائی میں سب ملکوں میں جمہوریت آ رہی، الیکشنوں کی جمہوریت کم از کم آ رہی ہے، اور آخر میں ایک ہی گروہ رہ جائے گا جو عرب اور مسلمان ہوں گے، کیونکہ ان کی فطرت میں نہیں ہے جمہوریت. تو یہ ملک ایسے تھے. یہاں سے لوگوں نے کہا کہ اصل میں تو ہم تو ہمارے پاس سب کچھ ہے، یہ ڈگنیٹی نہیں ہے، اور یہ ڈگنیٹی ہمارے زین العابدین جیسے حکمرانوں نے ان کے قبضے میں ہے. تو لوگ جو سڑکوں پہ آئے ہیں وہ سڑکوں میں بہت ہی وسیع پیمانے سے اس وجہ سے آئے ہیں. تونس تو چھوٹا ملک ہے، 8 ملین کا. سب سے بڑا ملک عرب دنیا میں مصر ہے، جس کی آبادی کوئی اس وقت کوئی 85 سے 90 ملین ہے. تو یعنی 8 ملین اور اس سے 10 گنا مصر ہے. چنانچہ اس کا
بڑا اثر تو مصر میں پڑا. مصر میں ان پہ بہت ایک خاص طرح کا استبداد اور فوجی حکومت یہ 1952 سے چلی آ رہی تھی. اب مصر میں سب سے بڑی انہیں کامیابی ہوئی ہے الیکشن میں. ویسے تو تونس میں بھی الیکشن جب ہوئے تو الیکشن میں وہ شخص اور وہ پارٹی اقتدار میں آئی کہ جو 89 میں جب یہ حکومت آئی تھی اس انٹیلیجنس ایجنسی کے سربراہ کی تو انہیں یہ خیال ہوا کہ اگر الیکشن ہو گئے اس وقت تو یہ لوگ حکومت میں آ جائیں گے. راشد غنوشی ان کا نام ہے. راشد غنوشی ان کے نوجوان رہنما ہیں. اس وقت ان کی عمر 35-36 یا 40 سال نہیں ہوگی مشکل سے. وہ چنانچہ وہاں سے وہ بھاگ گئے, جلا وطن ہو گئے. برطانیہ بہت عرصہ سارے عرصے میں رہے. ساری عمر میں بھی کافی ان سے کبھی برطانیہ جاتے تھے, بیل جوڑ مختلف محفلوں میں ہوتا تھا. بچے جوان ہو گئے اور وہ وہاں تھے. اس کے بعد وہ ان کو ہوا کہ وہ واپس اب لوگ جو باہر جلا وطن ہیں وہ واپس آ سکتے ہیں, اور 6-8 مہینے کے اندر الیکشن ہوئے تو انہیں اوور ویلمنگ میجورٹی ملی. وہ سارے لوگ کے وہ ساری عمر باہر ہی رہے بیچارے, بچے سارے ان کے جوان ہوئے باہر, اور واپس آئے تو لوگوں نے پھر ان کو فوراً الیکٹ ہو گئے. تو وہ نہضہ کے نام سے ان کی پارٹی ہے اور اس وقت وہ ان کی حکومت ہے. یعنی 40% سے زیادہ انہیں ووٹ ملے ہیں, لارجسٹ سنگل میجورٹی ہے وغیرہ. جب الیکشن ہوئے یہاں مصر میں تو عرب سپرنگ میں, چلیے میں آپ کو اپنے موضوع پہ آخر ہوں سیاسی پارلیمنٹ, یہ شاید ایک ہی سوال کافی ہوگا. وہ انسان بڑا یک رخا ثابت ہوا ہے. میں اسی لیے اپنی باقی تقریر اس انداز میں نہیں کی کیونکہ وہ آپ مجھ سے باقی تقریر بھی باہمی تعلقات میں یہی کروا لیتی ہے. مصر میں جب ہوا تو یہ بہت ہوا کہ وہ نہ یہ ٹویٹر والوں نے اور گوگل والوں نے اور انہوں نے یہ اصل ریولیوشن ہائی جیک کر دی ہے. اور ہائی جیک کرنے کا ہوا وہ یہ کہ وہ جب وہ تحریر اسکوائر میں, میں ایسے وہاں جب طالب علم تھا تو جا کے 3 مہینے رہا تھا تحریر اسکوائر پہ ہی. تو میں ہر وقت وہ اپنی وہ بلڈنگ دیکھتا رہتا تھا کہ جو وہ جس بلڈنگ میں میں وہاں رہا تھا طالب علمی کے زمانے میں, تو وہ تحریر اسکوائر میں جب جمع ہوئے اس تحریر میں تو ایک چڑیا گھر تھا, ہر طرح کے لوگ تھے. جب تحریر اسکوائر سے باہر نکلے اور مبارک کیا تو یہ ہوا کہ اب باقی سب ملک میں کچھ ہوگا. جب ملک میں کچھ ہوگا تو یہ جو ٹویٹر اور گوگل وغیرہ والے, اب یہ تو چھوٹی طبقہ ہے, یہ گھبرانا شروع ہو گیا. اور پھر یہ ہوا کہ اچھا اب الیکشن ہو جائے اور کوئی ٹرانزیشن ہو. جیسے جیسے الیکشن کی بات ہوتی رہی ویسے ویسے یہ طبقہ گھبرانے لگ گیا, اور الیکشن کی تاریخ سے 2 ہفتے پہلے یہ واپس تحریر اسکوائر پہنچ گیا. اور واپس تحریر اسکوائر پہنچ کے اس نے پھر وہ یاد کرنے کی کوشش کی, اور اس وقت انہوں نے ایک ایسا ماحول پیدا کر دیا. انہوں نے کہا کہ یہ الیکشن ناجائز ہوں گی کیونکہ فوج ابھی تک ہے اور ہم تو فوج کو مارنا چاہتے ہیں, اور الیکشن ہو نہ ہو فوج کو تو ابھی ہم ہٹائیں. بہت سے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ یہ اب خوشنما نعروں کے یعنی فوجی حکومت کی مخالفت کر کے دراصل فوجی حکومت کو دوام دینے کی سازش ہے اور یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. تو اخوان نے کہا کہ آپ ہمیں فوج سے بی ٹیم ہونے کا تانا دے دیں, کوئی بات نہیں. تو اخوان نے 2-3 ہفتے فوج کی بی ٹیم ہونے کا تانا برداشت کیا یہاں تک کہ الیکشن ہو گئے. جب الیکشن ہو گئے تو یہ معلوم ہوا کہ یہ جو ٹویٹر اور گوگل والا گروپ ہے یہ تو مشکل سے 15% ووٹ ہے, اتنے بھی نہیں ہیں. 40% 45% ووٹ جو ہیں 40% وہ جو اخوان المسلمون کہلاتی تھی اس کے ہیں. 25% ووٹ ان لوگوں کے ہیں
کہ جو مصر میں پہلے کبھی ان کا پبلک میں اتنا نہیں تھا، جسے وہ سلفی کہتے ہیں. وہ سلفی کہتے ہیں، بلکہ یہ کہیں کہ یہ جو اے بی سی اور سی بی ایس اور سی این این اور بی بی سی، وہ انہیں سلفی کہنا انہوں نے شروع کیا. تو لوگ جیسے اپنا نام خود بھی اختیار کر لیتے ہیں، تو اس لیے سب نے ہی انہیں سلفی کہنا شروع کر دیا. ہماری یہ کمزوری ہے کہ ہم کیا کریں، وہ جو میڈیا ہم پہ تھوپتا ہے وہ الفاظ خود اپنے لیے بولنا شروع کر دیتے ہیں. 25% ووٹ وہ جنہیں وہ سلفی کہتے ہیں وہ سلفی کو مل گئے. ان کا سسٹم ویسے یہ ہے کہ اگر کسی ایک کو میجورٹی حاصل نہ ہو سیٹوں پہ، دوبارہ اس سیٹ پہ دوبارہ الیکشن ہوتا ہے، تاکہ کوئی ایک اس پہ مجبور ہو کہ وہ 50% سے زیادہ ہے. تو سیکنڈ راؤنڈ میں یہ پھر یہ ہوا کہ ووٹنگ ریشو تو قریباً یہی رہی، لیکن اخوان المسلمون کی سیٹیں اور بھی بڑھ گئیں. تو اب 40% سے زیادہ سیٹیں اخوان المسلمین کی ہیں، 25% کے قریب سلفی ہیں. تو کتنے 65 یہ ہو گئے، بلکہ 45 اور 25 70 ہو گئے، اور باقی 30 جو ہیں وہ دیگر میں تقسیم ہے. یہ جو البارادائی جس کا بہت نام آتا تھا نیوکلیئر انرجی کے، وہاں سے واپس آ کے وہ کچھ انہیں ایک لیڈر کے طور پہ مل گیا تھا. اس کو کوئی 10-12% اس طرز فکر کو ملی. ہمارے لیے اس میں بڑا سبق ہے. وہ سبق یہ کہ تونس میں جب انہیں 45% ووٹ حاصل ہوئے، اس سے بھی کچھ زائد، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو معروف معنوں میں اسلام دشمن پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں. ہم جو سیکولر پارٹیاں ہیں ان کے ساتھ اتحاد کرنا چاہتے ہیں. چونکہ ہم سیاسی حکومت حاصل کرنے جا رہے ہیں، سیاسی حکومت کے لیے ہر شہری شہری ہے. اگر ہمیں حکومت مل رہی ہے تو حکومت کے طور پہ تمام شہری ہمارے لیے برابر ہوں گے. تو انہوں نے وزیر اعظم اپنی پارٹی میں سے نامزد نہیں کیا، بلکہ ایک ڈاکٹر کو، آپ کے میڈیکل پروفیشن سے ہو، کہ جو اسی دور میں جب لوگ جلا وطن ہوئے تو وہ فرانس سے پڑھا ہوا تھا، واپس تھا، پھر وہ فرانس میں ہی چلا گیا تھا، تو وہ 25 سال سے فرانس ہی میں تھا. تو اس ڈاکٹر کو انہوں نے وزیر، لیکن اس کی شہرت اچھی تھی، انہوں نے 45% 50% ووٹ دینے کے باوجود بھی اپنی پارٹی میں سے نامزد نہیں کیا وزیر اعظم. اور چیف ایگزیکٹو ہے وزیر اعظم، ایسا نہیں کہ وہ ایسی ناقاصی وزیر اعظم ہے، انہوں نے اس کو وزیر اعظم نامزد کیا. اخوان المسلمون نے الیکشن میں جانے سے پہلے یہ کہا کہ ہم اتنے تجربے کے بعد اس نتیجے میں پہنچے ہیں کہ سیاسی پارٹی اور سیاسی تحریک اس میں کچھ تمیز ہم کر لیں. تو انہوں نے ایک نئی پارٹی بنائی. اس نئی پارٹی کا نام انہوں نے کہا کہ ہم ترکی کے انداز میں رکھیں گے، تو وہ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی ہی انہوں نے عربی میں ترجمہ کر کے اس کا مخفف بنا لیا. العدالہ، اور بیچ میں ایک عدالہ اور بھی آ گیا تھا تو انہوں نے اس سے مختلف کیا اسے. اس دوران انہوں نے طیب اردگان کو بھی بلایا. طیب اردگان نے جب پہلی مرتبہ 2004 میں وزیر اعظم منتخب ہوا ہے، 3 یا 4 میں، تو وہ 3 مہینے اس لیے وزیر اعظم نہیں بن سکا کہ اس نے 1990 میں ایک جلسے میں ایک ترانہ پڑھا تھا، اور اس نعت تھی جس میں نعت میں یہ تھا کہ مسلمان جو ہیں، اس میں مسلمانوں کا تذکرہ تھا، بہت مسلمانوں کی کامیابی کا، اور اس میں تو اس پہ اس کے خلاف مقدمہ چلا تھا، مقدمے میں اسے کچھ سزا ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ سزا یافتہ شخص چونکہ وزیر اعظم منتخب ہو گیا اس لیے یہ وزیر اعظم نہیں ہو سکتا، تو اس لیے وہ 3 مہینے وزیر اعظم نہیں ہو سکا. اور اس دوران یہ عبداللہ گل کو انہوں نے وزیر اعظم بنایا. یہ طیب اردگان ہے. لیکن طیب اردگان کو جب اخوان نے بلایا، اس نے تقریر کی، تو اس نے کہا کہ یہ ہمارا خیال یہ ہے کہ آپ کو ایک سیکولر حکومت بنانی چاہیے. تو وہاں بہت جھگڑا پیدا ہو گیا، کیونکہ عربی میں ترجمہ ہوا سیکولر کا لا دین.
تو انہوں نے کہا یہ آپ اخوان والے اور یہ ایسے آدمیوں کو بلا کے ہمارے سامنے تقریر کرواتے ہیں جو یہاں ہمیں یہ درس دیتے ہیں کہ آپ نہ یہاں سیکولر حکومت قائم کریں. طیب الرحمان کا کہنا یہ, میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم بھی تو آپ سب بہت ساری زندگی آپ کی رہے ہیں, آپ کے بھی اکثر کے سفید بالی ہیں, ہم نے انہیں چیزوں میں زندگی گزاری ہے. طیب الرحمان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے اسلام کے لیے آزادی ترکی میں ان کے اپنے ہوئے بنائے ہوئے قانون کے ذریعے سے لی ہے, چونکہ ہم نے یہ محسوس ہوا کہ یہ سیکولر بہت کرتے ہیں اور اسلام کو اجازت نہیں ہے ملک کے اندر. تو سیکولر کا مطلب تو یہ ہے کہ تمام مذاہب کو کام کرنے کی اجازت ہو. ترکی میں پاکستان میں تو 97% مسلمان ہیں, ترکی میں 99% سے کچھ زیادہ مسلمان ہیں. انہوں نے کہا کہ ترکی میں مذہب کو اجازت دینے کا مطلب تو یا نہ اجازت دینے کا مطلب تو یہ ہے کہ اسلام کو کام کرنے کی اجازت دینی. تو اگر آپ سیکولر کرتے ہیں تو سیکولر کا مطلب تو یہ ہے امریکن دستور میں کہ تمام مذاہب کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی اجازت ہے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ فوجی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے تو یہ کیسا سیکولرزم ہے؟ ہم سیکولرزم چاہتے ہیں. یورپین یونین والے انہیں بہت کہتے تھے کہ یورپین یونین میں آپ کا داخلہ اس وقت ہو سکتا ہے جب آپ یہ کہیں کہ ہم سیکولر ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم سیکولر ہیں, اس ملک میں سیکولرزم کو نافذ کرنے کے تمام مخالفین کے ہم مخالف ہیں. تو انہوں نے کہا ہم فوج کے بہت سخت مخالف ہیں کیونکہ فوج سیکولرزم کو نافذ نہیں کرتے, ہم سیکولرزم کو نافذ کرنا چاہتے ہیں. طیب الرحمان نے کہا میں تو ان معنوں میں آپ کو کہا ہے کہ سیکولر بن جائے آپ. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ جب الیکشن کے ریزلٹس نکل آئے, لوگوں نے کہا کہ یہاں اسلامی جیسے بھی ہیں, انٹرویو ہوتے تھے, آپ نے اخوان کو ووٹ دیا ہے, اس نے سلفی کو ووٹ دیا ہے, آپ ایک جیسے ہی تو ہیں, آپس میں اتحاد کی نہیں. پھر جب الیکشن ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ اچھا اب تو سب اسلامیوں کو ہی ووٹ مل گئے ہیں, 40% اسلام پسندوں کو ووٹ مل گئے ہیں, تو آپ آپس میں اتحاد کر لیں گے. اخوان نے کہا نہیں, ہم ان لوگوں سے اتحاد کریں گے جنہوں نے سیکولرزم کو ووٹ دیے ہیں, سلفیوں سے اتحاد نہیں کریں گے. اس لیے کہ اگر ہم نے ان سے اتحاد کر لیا اور ان سے نہ کیا تو وہ ملک کی سیاست سے بے دخل ہو جائیں گے اور ہم اس پوری حکومت پر کے لیے اپنے آپ کو اہل ثابت نہیں کر سکیں گے. مسلمانوں نے اپنی اس جدوجہد میں 100 سالہ جدوجہد میں جس میں وہ اس سے ایک تہذیب سے نکلے تھے اور انہیں اپنے لیے قومیت کے فلسفے کو قبول کر کے ملک بنانے پڑے اپنی خواہش کے برعکس, لیکن انہوں نے اسے برتا. ایک وقت ایسا آ رہا ہے کہ اب ہم اس سے کچھ بیزار ہو گئے, اب ہمیں قومی نعرے وغیرہ چیزیں, ہمیں ابھی یہ بھی محسوس ہو رہا ہے کہ بہت سے علماء جو کہتے تھے اس کے خلاف رائے رکھتے تھے اس میں بھی کوئی وجہ ہوگی. تجربے سے ہم یہ سیکھ رہے ہیں, تجربے سے ہم بہت سی اور چیزوں کے بارے میں سیکھ رہے ہیں. تو ہمیں جو لوگ جنہوں نے ہماری طرح بال سفید کیے ہیں انہیں ماضی میں ہی محض بند نہیں رہنا چاہیے. میرا اندیشہ یہ ہے کہ آپ مجھ جیسے لوگوں کو بار بار بلا کے بار بار سیاسی تقریریں کرا کے اپنے پرانے ذہن کو بہت زندہ رکھتے ہیں. اس لیے پاکستان مسلمانوں میں دوسرا بڑا ملک ہونے کے باوجود پبلک زندگی میں, اجتماعی زندگی میں اسلامی تعلیمات کے غلبے کے لحاظ سے بہت ہی نیچے درجے پہ پہنچ گیا ہے. کہاں یہ ہے کہ ہم یہ کہتے تھے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور دنیا میں اسلام کی نشت ثانیہ کا سبب بنے گا, اور کہاں یہ ہے کہ ہم اس سیڑھی پہ بہت نیچے ہیں, ہمیں کوئی کسی محفل میں بلاتا بھی نہیں ہے. اس وقت عالم اسلام میں جو اسلامی احیاء کے لیے فکر کی بنیاد پہ پاکستان سے کوئی شخص مدعو بھی نہیں ہوتا, اور ہم اپنی نادانی میں اکثر اس سے بہت غافل بھی ہیں کہ ہم کیا ہو گئے ہیں. اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے
کہ ہم جہاں 50 سال پہلے کھڑے تھے ہمارا ذہن اس میں منجمد ہے، سخت منجمد ہے. اسلام کی ہدایت کیا ہے، سیاست کے بارے میں کیا ہدایت ہے، زندگی کے بارے میں کیا ہدایت ہے، تبدیلی کے بارے میں کیا ہدایت ہے، تنظیموں کے بارے میں کیا ہدایت ہے. جتنا سخت برف زدہ ذہن پاکستان میں ہے عالم اسلام میں کہیں نہیں ہے. اور شاید ہوتا یہی ہے کہ جو کامیاب لوگ ہیں وہی سب سے زیادہ ناکام ہو جاتے ہیں بعض اوقات، کیونکہ وہ اپنی کامیابی میں اپنے ماحول سے غافل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پاکستان نے، پاکستان کے مسلمانوں نے اور یہاں کے اسلامی علماء نے بہت خدمت کی آج سے 50 سال پہلے. اور اس کے بعد وہ ہمارے جیسے لوگ پیدا کرتے ہیں کہ جو نا برف میں جم گئے. تو عرب اسپرنگ کا ہمارے لیے سب سے بڑا سبق ہے وہ یہی ہے. اللہ صاحب چونکہ تشریف لے آئے ہیں، میرے خیال میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ.